آنرز کنڈر گارڈن اینڈ سیکنڈری اسکول۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا معلم قاری محمد آصف، جماعت دہم، مضمون اسلامیات لازمی، ویڈیو لیکچر نمبر 1۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 تا 20 تک اس کے درس کو سمجھیں گے۔ احادیث نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ اور تشریح کو سمجھیں گے اور موضوعاتی مطالعہ میں سے سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، سورہ احزاب آیت نمبر 1 تا 8 کو پڑھتے ہیں۔ سورہ احزاب، اس کی ابتدائی معلومات یہ ہیں کہ احزاب اسی سورت کی آیت نمبر 20 میں اس لفظ کو ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں، اور یہ سورت 5 ہجری کو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کا جو 21 سپارہ ہے، 21 نمبر سپارے میں یہ موجود ہے۔ عزیز طلبہ، اس درس کے مطالعے سے سیکھ سکیں گے احزاب کے معنی اور مفہوم، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کیا ہے، اسے سمجھنا، کافروں اور منافقوں میں کیا فرق ہے، اسے بیان کرنا، خدا پر توکل اور بھروسے سے کیا مراد ہے، اسے سمجھنا۔ تو احزاب کے معنی ہے لشکر یا گروہ، اور مفہوم سے مراد یہ ہے کہ وہ دستے اور فوج جو جنگ کے لیے آئی، انہیں احزاب کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف سے مراد یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر قدم جب بندہ اٹھاتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کو اس سوچ کا آنا کہ غلط ہے یا صحیح ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اس چیز کا نام اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ کافروں اور منافقوں میں خاص فرق یہ ہے، کافر وہ لوگ ہیں جو علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا انکار کرتے ہیں، لیکن منافق وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس کا دل سے انکار کرتے ہیں، اس لیے انہیں منافق کہا گیا۔ خدا پر توکل اور بھروسہ، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اپنے کام کا انجام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور پڑھے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، پروردگار پر پوری توجہ اور دھیان سے فیصلے کو چھوڑ دینا اور وہی کارساز کافی ہے کہہ دینا، یہ خدا پر توکل اور بھروسہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس درس میں بیان کیا گیا کہ ما جعل اللہ فی رجلین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دل جسم میں 2 کام کرتا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے اور خون پمپ کر کے جسم کے ہر حصے میں پہنچاتا ہے۔ دوسرا دل کا کام یہ ہے کہ جسم میں خواہش و ارادہ پیدا کرتا ہے۔ دل روحانی، حیوانی اور دیگر تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، اسی وجہ سے ایک آدمی کے 2 دل نہیں ہو سکتے۔ پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان اور 2 آنکھیں دی، لیکن دل صرف ایک ہی دیا۔ یہاں متضاد خیالات اور عقائد کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی عزیز طلبہ، دل کا ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک دل میں ایک ہی عقیدہ سما سکتا ہے، یا انسان خدا کا بندہ بن جائے یا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی اختیار کرے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ کفر اور اسلام دونوں کو ایک ہی دل میں جگہ دیں، حق اور باطل دونوں سے رشتہ جوڑے رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ اس آیت میں زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔
تو سامعین محترم زہار کا مفہوم یہ ہے کہ عربی لوگ، عرب میں ایک خاص اصطلاح تھی جو ان کے پرانے زمانے سے چلی آ رہی تھی کہ عرب کے رہنے والے لوگ بیوی سے جب لڑتے جھگڑتے غصے میں آ جاتے تو اپنی بیوی سے کہتے کہ تمہاری پشت میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اور یہ بات جب کسی کے منہ سے نکل جاتی تو عرب میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ عورت اس پر حرام ہو گئی، یعنی ہمارے معاشرے میں جیسے طلاق ہو گئی تو وہ یوں سمجھتے، کیونکہ وہ اسے اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتے تھے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیویوں کو ماں کہنے یا اس کے ساتھ تشبیہ دینے سے وہ ماں تو نہیں بن جاتی، تو ماں تو وہی ہے جس نے آدمی کو جنا ہے، تو محض زبان سے ماں کہہ دینا حقیقت کو نہیں بدل دیتا، تو جو بیوی تھی وہ تمہارے کہنے سے ماں نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ تو عزیز طلبہ، اگر کوئی زہار کر بیٹھے اپنی عورت کو اس طرح کہہ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، اگر ان کے پاس غلام نہ ہو، نہ غلام خرید کر آزاد کر سکیں، تو اگر غلام نہیں ہے تو پھر غلام خریدنے کی اگر وہ طاقت بھی نہیں رکھتا تو پھر وہ لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے، اور اگر کمزوری یا بیماری کی وجہ سے روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا زہار کے بارے میں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ لے پالکوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ عربوں کا رواج ہے کہ جس آدمی کو پکارتے یا لکھتے تو پھر اس کے باپ کی طرف اس کا نام منسوب کرتے، تو پکارتے ہیں باپ کا نام لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات زیادہ منصفانہ ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ عزیز طلبہ، یہ اس وقت واقعہ پیش آیا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے لیے موجود تھے، کم سن تھے، چھوٹی عمر تھی، تو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، تو آپ کو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد کے بیٹے ہیں، حالانکہ حضرت زید جو تھے وہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو صحیح بخاری، مسلم اور ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت نقل کی گئی، زید بن حارثہ کو پہلے سب لوگ زید بن محمد کہتے تھے، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ بات منع کر دی گئی کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر اپنی نسبت کسی دوسرے کی طرف نہ کرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، ایسی صورت میں کہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ تو عزیز طلبہ، تو اس طرح پھر یہ جو عرب میں رواج تھا کہ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنا، اس کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا اور منع کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، اب دوسرا درس ہے سورہ احزاب کا، آیت نمبر 9 سے 20 تک۔ اس درس میں ہم سیکھ سکیں گے غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غزوہ احزاب میں مدد کیسے کی، منافقین نے جو چال چلی اس کی وضاحت ہو سکے، میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے انجام کو سمجھنا، منافقین کے اعمال برباد ہونے کی وجہ کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس درس سے ہمیں پتہ چلا کہ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خصوصی انعامات فرمائے۔ کیا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان پر نیند کی چادر اڑا دی، اور پھر ان کو جو ہے وہ نہلا کر پاک کر دیا، اور شیطانی نجاست کو ان سے دور کر دیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی انعام اور اکرام کے ساتھ نوازا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے لیے یہ انتظام کیا کہ سردی کا موسم تھا، تو سخت سرد
تپتی پڑ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ ہوا کا لشکر بھیجا، اور وہ ہوا اس قدر تیز چلی کہ اس نے کفار کے حوصلے پست کر دیے، اور اس وقت اتنی تیز آندھی آئی، طوفان آیا کہ اس آندھی اور تیز رفتار ہوا میں ان کے خیمے جو تھے وہ اکھڑ گئے، ان کی جو ہانڈیاں تھیں وہ الٹ گئیں، ان کے جو گھوڑے تھے وہ رسیاں توڑ کر بھاگ گئے، سارے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابو سفیان جو اس ساری شرارت کا سرغنہ تھا، اپنے اونٹ پر سوار ہو کر سب سے پہلے بھاگا تو اس کے پیچھے سب بھاگ گئے۔ جب صبح ہوئی مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا۔ عزیز طلبہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی، سارا میدان خالی تھا، اور صبح جب آپ نے دیکھا کہ دشمن تو بھاگ گئے تو آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عزیز طلبہ آندھی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی فوجیں بھی بھیجیں جو بظاہر نظر نہیں آتی تھیں لیکن کام سارے ہو رہے تھے، یعنی کافروں کے برتن ہانڈیاں الٹا دیں، شراب کے مٹکے توڑ دیے، ان کے خیمے جو مضبوط باندھے ہوئے تھے ان کو کھیڑ دیا، ان کے گھوڑے جو مضبوط رسیوں سے باندھے تھے ان کو توڑ دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی بڑی آفت سے حفاظت فرمائی جو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتی تھی۔ عزیز طلبہ، پھر منافقوں اور یہودیوں نے اپنا اپنا کام دکھایا، مگر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت شامل حال تھی، اس لیے کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ کفار خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے، منافقین شرمسار ہوئے، یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، مسلمانوں کی ساری عرب میں دھاک بیٹھ گئی، یعنی رعب اور دبدبا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ عزیز طلبہ، اس جنگ میں مسلمانوں کو بھی خوب آزمایا گیا، ان کی آزمائش کی گئی۔ مخلص اہل ایمان نے ایسے شاندار کردار جو ہے اس آزمائش میں اس کا اظہار کیا کہ اس کی مثالیں قیامت تک روشن میناروں کی طرح چمکتی رہیں گی۔ سخت سردی میں محنت شاقہ سے خندق کھودی، بھوک سے بیتاب ہوئے تو پیٹ پر پتھر باندھ لیے، دشمن کا لشکر جرار دیکھ کر گھبرائے نہیں، بنی قریظہ نے عہد شکنی کی تو مسلمانوں میں سراسیمگی پھیل گئی، منافقین اور کمزور دل مسلمان گھر جانے کی اجازت مانگنے لگ گئے، اور کئی بغیر پوچھے اور اطلاع دیے مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر عاشقان باصفا سرفروشان مصطفیٰ میدان میں ڈٹے رہے، ان کے پائے میں لغزش ذرا بھی نہ آئی اور ثابت قدم رہے، خوف و ہراس کو قریب تک نہ بھٹکنے دیا، جرت اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ تو عزیز طلبہ، اس آزمائش کی گھڑیوں میں مسلمانوں کو جب آزمایا گیا تو یہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں فتح اور نصرت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اسی طرح عزیز طلبہ، میدان جنگ سے جو بھاگنے والے تھے ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو تنبیہ کی کہ جو میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اے محبوب، انہیں کہیے کہ اگر تم موت اور قتل سے بچنے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہتے ہو تو تمہارے جیسا بے وقوف کون ہوگا؟ یاد رکھو، موت سے بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں میدان جنگ میں قتل ہونے سے اگر آج تم بچ بھی گئے تو کیا پھر ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے؟ آج نہیں تو کل، بہرحال تم نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، اس لیے چند روزہ زندگی کے لیے اپنے نام پر بزدلی اور نامرادی کی تہمت لگنے نہ دو۔ تو اس طرح عزیز طلبہ، جو میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے والے تھے ان کو اس طرح اللہ نے تنبیہ کی۔ ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو تنبیہ کی گئی۔ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کے طرز عمل کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ آزمائش کی اس گھڑی میں جب بہت سخت سردی تھی
ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا تھا امتحان کی اس بھٹی سے۔ عزیز طلبہ، مسلمان کندن بن کر نکلے اور جو منافقین تھے وہ سر عام پتہ چل رہا تھا کہ یہ منافقت کر رہے ہیں۔ وہ دل میں خوش تھے کہ اچھا ہوا مسلمانوں کی بربادی کی گھڑی آ گئی، جس کا وہ بڑی منافق بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ عزیز طلبہ، انہوں نے پہلی سرگوشیاں کیں اور پھر لوگوں کے سامنے برملا یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ فتح اور کامیابی کا وعدہ کہاں ہے؟ پچھلے دنوں تو یہ خوشخبری سنائی جا رہی تھی اور تمہیں فتح ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اب کیا ہوا؟ تو لوگوں کو فریب دینے کے لیے انہوں نے باتیں شروع کیں اور محض دھوکہ دے کر سادہ لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح عزیز طلبہ، منافقین کا یہ طرز عمل رہا، لیکن مومن مسلمان ثابت قدم رہے اور وہ ان باتوں میں نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو شان و شوکت سے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ عزیز طلبہ، اب ہے سبق نمبر 5 موضوعاتی مطالعہ میں سے۔ پہلا سبق ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ طہارت اور جسمانی صفائی سے مراد کیا ہے؟ اس سبق میں ہم سمجھیں گے کہ طہارت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، طہارت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، طہارت کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور طہارت کے روحانی اور جسمانی فوائد کیا ہیں۔ تو عزیز طلبہ، طہارت کے لغوی معنی ہے پاک ہونا، اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے اصولوں کو اپنا کر غسل اور وضو کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت کے روحانی اور جسمانی بہت سارے عزیز طلبہ فائدے ہیں جو کہ انسان کو اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ طہارت میں یہ ہے کہ کتنی چیزیں شامل ہیں، ہم اس میں سیکھ سکیں گے۔ تو عزیز طلبہ، بنیادی طور پر طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ پھر ہے طہارت کا سنت طریقہ پھر کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، اس سبق کے مطالعہ سے ہم سمجھ سکیں گے کہ طہارت کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے، اگر وضو کرنا ہے تو اس کے اندر 4 فرائض ہیں: چہرے کا دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اچھی طرح ہاتھ کو دھوئیں، دونوں ہاتھوں کو 3 بار کلی کریں، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالیں، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھوئیں، کونیوں سمیت بازوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے، جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا۔ عزیز طلبہ، یہ وضو کا سنت طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ طہارت کے کیا فائدے ہیں۔ تو اس سبق کے مطالعہ سے عزیز طلبہ ہمیں پتہ چلا کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، نہانے سے پورا جسم صاف ہوتا ہے اور اس طرح صفائی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے اور اسی طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، غسل کے فرائض جو ہیں
وہ 3 ہیں: غرارہ کرنا یعنی حلق کے آخری حصے تک پانی کو پہنچانا، اور ناک کی جو ہے وہ اوپر والی جو سخت ہڈی ہے وہاں تک پانی لے جانا، اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ عزیز طلبہ، غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے سب سے پہلے اسے دھو لیا جائے، اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ حلق تک پانی پہنچے، ناک میں 3 بار جہاں تک ممکن ہو سکے پانی کو لے جائیں، آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہائیں اور جسم کو اچھی طرح مل کر دھوئیں۔ یہ ایک وضو کا جو ہے سنت طریقہ ہے۔ لہٰذا عزیز طلبہ، وضو کے فرائض آپ سمجھ گئے کہ 4 ہیں: چہرے کو دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں، یعنی 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، عزیز طلبہ یہ سب سنت ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ احادیث میں سے ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 11 کو اور حدیث نمبر 12 کو۔ اس کا ترجمہ ہے اور اس کی تشریح ہے، اسے غور سے سمجھیے گا۔ حدیث نمبر 11، اس میں ہم سیکھیں گے کہ اس میں نماز کا ذکر ہوا تو اس کی اہمیت کیا ہے، نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے۔ حدیث نمبر 12 جمعے کے حوالے سے ہے، تو ہم سیکھ سکیں گے کہ جمعے کے خطبے کی کیا اہمیت ہے۔ جمعے کے خطبے کے دوران لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگیں تو کیا ہوگا، ان کے لیے کس عذاب کی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے۔ عزیز طلبہ، حدیث نمبر 11، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو گرا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا عزیز طلبہ، نماز کو وقت پر پڑھنے کا بہت ثواب ہے، اور نماز کو وقت پر نہ پڑھنے والوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ لہٰذا نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز کو جو شخص جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو عزیز طلبہ اس کے لیے بہت عذاب کی جو ہے وہ وعید سنائی گئی ہے۔ اب ہے عزیز طلبہ حدیث نمبر 12، اذ قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغو۔ ترجمہ: جب تم نے جمعے کے دن اپنے دوست سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ عزیز طلبہ، واعظ و نصیحت سے فائدہ حاصل کرنے کا اس حدیث مبارکہ میں طریقہ بتایا گیا ہے، اور جمعے کا خطبہ اسلامی تعلیمات کا بہترین ذریعہ ہے، اور جمعے کا خطبہ خاموشی سے سننے کا حکم دیا گیا۔ علم کا عزیز طلبہ پہلا ادب یہ ہے علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا۔
چنانچہ تاکید فرمائی گئی کہ جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، معلوم ہوا علم چاہے واعظ و نصیحت سے ہو، جمعے میں ہو، درس میں ہو، یا علم جو ہم سکول میں حاصل کرتے ہیں، تو کلاس میں بھی خاموشی کا ہونا ضروری ہے۔ جو طالب علم خاموشی سے اور توجہ سے بات کو، سبق کو نہیں سنتا، وہ اسے مکمل طور پر سمجھ نہیں آتی، اور جب بات مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں آئی تو اس پر عمل کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ تو عزیز طلبہ، حدیث نمبر 12 میں جو ہے وہ بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ احزاب کے جو ہم نے 2 درس پڑھے ہیں، ان کے مشکل الفاظ، معنی اور مشقی الفاظ معنی جو ہے وہ کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، اور مختصر سوالات جو ہیں درس کے آخر میں ہیں، وہ بھی آپ نے جو ہے وہ یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر جو 5 ہے، اس کے آپ نے لانگ سوال زبانی یاد کرنے ہیں اور پھر کاپی پر لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ شارٹ کویسچن میں ارشاد باری تعالیٰ لکھنا ہے، ارشاد نبوی لکھنا ہے، اور طہارت و پاکیزگی کے جو فوائد ہیں پوائنٹس کی صورت میں آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ حدیث مبارکہ 11 اور 12 نمبر، اس کا آپ نے خوبصورت انداز میں ترجمہ لکھنا ہے، پھر اس کی تشریح لکھنی ہے، اور مکمل طور پر اسے زبانی بھی یاد کرنا ہے۔ اگر اس سبق میں کوئی چیز اور آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو عزیز طلبہ، آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے خوبصورت لکھیں گے اور خوبصورت انداز میں یاد کر کے سنائیں گے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے، علم پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔